ویلکم بیک۔ جنرل راحیل شریف ہر صورت میں پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ پاکستانیوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وہ سربراہی کر رہے ہیں اور انتہائی کامیابی سے پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور یہ جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے مگر اختتام کو پہنچی نہیں ہے۔ اس کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن ضرب عزم جس کی نگرانی اور جس کی سرکردگی جناب جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت کی بات کچھ اور ان کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس موقع پہ کچھ اور ترجیحات بھی سامنے آئی ہیں، چاہے وہ خطے کی صورتحال ہو یا مجموعی طور پہ عالمی صورتحال۔ اسی دوران کچھ اور مسائل بھی سامنے آئے ہیں جس نے لامحالہ جنرل راحیل شریف کی اور پاکستان کی فوجی قیادت کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی ہے۔ یہ تمام معاملات حالیہ دنوں میں سامنے آئے ہیں اور ان کا آج کل چرچا ہے۔ یہ ڈی ایچ اے سٹی کا کرپشن اسکینڈل ہے جس میں ایک جانب پاکستانیوں کے 17 ارب روپے کے مبینہ غبن کیا گیا ہے اور دوسری جانب شہداء کے لواحقین کے لیے مختص پلاٹ مبینہ طور پہ ہضم کر لیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس سب کا ذمہ دار عجیب و غریب نام رکھنے والی کمپنیز گلابکو اور ایلیسیم ہولڈنگز کو قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا مرکزی ملزم گلابکو کا بالغ حماد ارشد بتایا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس غبن میں مبینہ طور پہ ملوث ہونے کا الزام سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی اور ان کی کمپنی ایلیسیم ہولڈنگز پر بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے اس بھیانک سکینڈل کا سب سے زیادہ تشہیر پانے والا نقطہ اور وہ نقطہ جو یقینی طور پہ جنرل راحیل شریف کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرے گا۔ اس نقطے میں الزام یہ ہے کہ کرپشن سے بھرپور یہ معاہدہ ڈی ایچ اے نے 2009 میں کامران کیانی اور حماد ارشد کی کمپنیز کو اس وقت کیا جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ابھی تک نیب کی تحقیقات کا محور حماد ارشد کی گلابکو اور کامران کیانی کی ایلیسیم ہولڈنگز کی ہے اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، مگر اس معاملے کا دوسرا پہلو زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ تشویشناک اور توجہ طلب کہ کہیں اس پورے معاملے اور اس پورے پروجیکٹ میں کامران کیانی کے بڑے بھائی جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کا اثر استعمال تو نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ Something very negligible. اس پورے معاملے میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے کردار کے حوالے سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ملک کے کسی بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے قابل ذکر منصوبے میں متعلقہ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ متعلقہ کور کمانڈر اور جی ایچ کیو میں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ایڈجوٹنٹ جنرل کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ گویا اگر شہداء کے پلاٹ اور عام پاکستانیوں کے 17 ارب روپے مبینہ طور پہ ہضم کرنے کے مرکزی کردار حماد ارشد اور کامران کیانی ہیں، مگر فوج کا چین آف کمانڈ اور ایڈمنسٹریٹو ڈی ایچ اے لاہور سے شروع ہو کر اس وقت کے کور کمانڈر لاہور اور اس وقت کے ایڈجوٹنٹ جنرل، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت کے آرمی چیف پر ختم ہوگا اور وہ اس پورے اسکینڈل سے کسی بھی صورت میں مکمل طور پہ بری الذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نیب حماد ارشد کو گرفت میں تو ضرور لے سکتی ہے اور اس نے لے لیا ہے، مگر یہ اس کی سکت سے باہر ہے کہ وہ اس اسکینڈل سے جڑے کسی بھی بریگیڈیئر یا لیفٹیننٹ جنرل سے براہ راست یا سرکاری طور پہ پوچھ گچھ کر سکے۔ اور یہ سمجھنا بے جا نہ ہوگا کہ جی ایچ کیو بھی نیب کو اس قسم کی کوئی اجازت جاری نہیں کرے گا، جیسے کہ این ایل سی کیس میں ہوا جس میں 8 سال سے نیب کے جی ایچ کیو کو لکھے گئے خط کا جواب آج تک نہیں دیا گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی کامران کیانی باوجود اس کے کہ وہ 17 ارب روپے کے ڈی ایچ اے لاہور اسکینڈل میں ایک ملزم بتائے گئے ہیں، وہ آسانی سے بیرون ملک جا چکے ہیں، بلکہ اب وہ نیب کی دسترس سے کہیں دور ہیں۔ گو کہ ان دونوں بھائیوں پر جناب جنرل بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی جو کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دوسرے بھائی ہیں اور کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی پر اس وقت بھرپور الزامات لگائے جا رہے ہیں، عام آدمیوں کی جانب سے بھی، میڈیا کی جانب سے بھی، ماہرین کی جانب سے بھی
اور خود پاکستانی فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے بھی۔ ان کے بھائی ہیں دو، وہ تو پورے ہر آدمی کے زبان پہ ان کا نام ہے کہ یہ ساری فراڈ کرتے رہے ہیں اور میل پریکٹسز ان کی تو سب کو پتہ ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے، ایوری ون، آپ فوجی لے لیں، سویلین لے لیں، ہر آدمی ان کا نام لیتا ہے اور وہ فراڈ کر رہے تھے لینڈ میں، اور یہ جو ڈیلز اور پھر یہ جو انڈینٹنگ وغیرہ ان چکروں میں تھے وہ، اور بہت پیسے بنائے ہیں، اربوں روپے بنائے ہیں، تو وہ دیٹ اٹ سیلف از پروف آف دیئر انوالومنٹ۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نہ صرف نیب کامران کیانی کے لاہور ڈی ایچ اے سٹی پروجیکٹ کے بارے میں عموماً خاموش ہے، بلکہ وہ کامران کیانی کے ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ساتھ ڈی ایچ اے الیسیم فارم ہاؤس میں کرپشن کے الزامات پر بھی خاموش ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ منصوبہ جو اسلام آباد کی ڈی ایچ اے نے 2009 میں ہی، یہ یاد رہے کہ ڈی ایچ اے لاہور سٹی کا منصوبہ بھی 2009 میں ہی منظور کیا گیا تھا، یعنی کہ تقریباً چند ماہ بعد جب جنرل اشفاق پرویز کیانی نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ 2009 میں ہی اس وقت کے راولپنڈی کے کور کمانڈر اور فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل کی منظوری سے کامران کیانی کے ساتھ الیسیم فارم ہاؤس پروجیکٹ ڈی ایچ اے لاہور نے کیا تھا۔ اس کی تحقیقات نیب نے بہت زور و شور سے گزشتہ سال اپریل میں شروع تو کی تھی، مگر اب اس کا ذکر سننے میں نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سرد خانے کی نظر ہو گئی ہے۔ کیوں، اس کے بارے میں ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے، حتمی طور پہ ہمارے پاس معلوم نہیں۔ یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ جنرل راحیل شریف کیا واقعی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی کے فوج سے منسلک اداروں کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ معاہدوں اور سودوں کی وہ تحقیقات کروائیں گے، چاہے اس کی جکڑ میں ان کے پیش رو جنرل اشفاق پرویز کیانی ہی کیوں نہ آ جائیں۔ اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، کم از کم ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ فوج سے ہونے والے دوسرے سودوں اور معاہدوں کی کیا کوئی بھرپور تحقیقات کی جا رہی ہے جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی کا نام آیا ہو یا کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی کا نام آیا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جنرل راحیل شریف اپنی ٹرم کے آخری 10 ماہ کے دوران، جبکہ ان کی پوری توجہ اور قوت مملکت پاکستان کو دہشت گردی کے چنگل سے آزاد کرانے اور پاکستان کی سلامتی اور اسٹریٹجک مفادات کے قبلے کی سمت درست کرنے پر ہے، ایسے میں وہ شاید بھیڑوں کے اس چھتے پر ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ یہ معاملہ صرف ڈی ایچ اے لاہور اور ڈی ایچ اے اسلام آباد اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دورے چیف آف آرمی سٹاف تک محدود نہیں رہے گا۔ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، کیونکہ کم و بیش اسی نوعیت کے سنسنی خیز کرپشن سکینڈلز جن کا تعلق گزشتہ ادوار میں ڈی ایچ اے کراچی سے رہا ہے، انہیں ان کی جنرل راحیل شریف کو اور ان کی تحقیقات کو اس طرف بھی رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آج بھی کراچی کے وہ سینکڑوں لوگ جنہوں نے 10 سال پہلے ڈی ایچ اے کراچی کے پروجیکٹ کریک مرینا میں اپنے خوابوں کی جنت سمجھ کر سرمایہ کاری کی تھی، وہ اپنا سرمایہ جو کہ اربوں روپے کا تھا ڈوب جانے پر نوحہ کنا ہے اور جنرل راحیل شریف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ پاکستانی بینکس جنہوں نے ڈی ایچ اے کراچی میں سمندری پانی صاف کر کے بجلی بنانے والے ڈی ایچ اے کوجن پاور اینڈ ڈیسیلینیشن پلانٹ کے منصوبے میں 10 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی تھی، اور وہ بھی اب سے 10 سال قبل اپنا پورا سرمایہ ڈوب جانے کے بعد ایک جانب عدالتوں سے اور دوسری جانب جی ایچ کیو سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ یہی حال ان ہزاروں لوگوں کا ہے جنہوں نے کراچی میں 20 اور 25 سال پہلے ڈی ایچ اے کراچی کے فیز 8 میں پلاٹس خریدے، مگر آج تک ڈی ایچ اے کراچی وہاں بنیادی سہولتیں تک فراہم نہیں کر سکی ہے، جس کی وجہ سے پوری نسل ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 8 کے مخصوص علاقوں میں 3 بار ترقیاتی اخراجات کی مد میں اربوں روپے اضافی رقم جمع کرانے کے باوجود اپنا گھر تعمیر کرنے کی اجازت سے محروم ہے۔ یقینی طور پہ اگر ان معاملات کی تحقیقات کی جائے گی تو یہ ایک بڑا پہاڑ ہے، کرپشن کا بہت بڑے الزامات کا معاملہ ہے، اور صرف پھر یہ ڈی ایچ اے لاہور، ڈی ایچ اے اسلام آباد، ڈی ایچ اے کراچی تک محدود نہیں رہے گا، پھر شاید یہ تحقیقات رخ کرے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے منصوبوں کے حوالے سے، گزشتہ سالوں میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کے سالوں کے حوالے سے۔ وہاں کے معاملات بھی بہت طویل ہیں، بہت گھمبیر ہیں، وہاں پر بھی الزامات کی ایک ڈھیر ہے، اور وہاں پر بھی بد انتظامی، نااہلی
کی کہانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور شاید جنرل راحیل شریف متحمل نہ ہو کہ اب وہ آپریشن ضرب عبد اور نیشنل ایکشن پلان اور قومی اسٹریٹجک معاملات میں اور قوم کی سیکیورٹی کے حوالے سے درپیش چیلنجز کو چھوڑ کے ان معاملات میں الجھ جائیں یا فوج کو الجھا دیں اور پھر ایک بڑا پینڈورا باکس کھل جائے۔ لیکن یہ بات یقینی طور پر ہے کہ الزام صرف حماد ارشد، گلاب کو، کامران کیانی تک محدود نہیں ہو سکتا۔ 17 ارب روپے ڈی ایچ اے سٹی میں جو لوٹے گئے ہیں یا ان کو غبن کیا گیا ہے مبینہ طور پہ، یہ صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جیسے کہ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے نیچے جایا گیا اور جتنے نیچے جاتے گئے جڑ تک پہنچا گیا تو یقینی طور پہ صرف پینڈورا باکس نہیں کھلے گا، بہت یہ گھمبیر صورتحال ہو جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک ڈی ایچ اے کا نہیں ہوتا، ایک ایڈمنسٹریٹر تک کا نہیں ہوتا، یہ ایک پوری چین آف کمانڈ ہے جو ڈی ایچ اے سے منسلک بڑے بڑے منصوبوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاک فوج کے سابق ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جناب جنرل ضیاء الدین بٹ۔ جنرل صاحب، آپ نے طویل عرصہ فوج کے ساتھ گزارا، بڑا ایک انفارچونیٹ آپ کا کیریئر کا اختتام ہوا تھا، لیکن ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ ڈی ایچ اے کے جب بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، ہم حالیہ دنوں کے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے منظور ہوتے ہیں؟ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیسے فوج کا نظام کام کرتا ہے؟ کیا ایک ایڈمنسٹریٹر اپنے مرضی سے یہ اتنے اربوں کے روپوں کے منصوبے منظور کر لیتا ہے؟ یہ کیا نظام ہوتا ہے فوج کا؟ دیکھیں، ڈی ایچ اے جو ہیں وہ ایک تو جی ایچ کیو کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو جیسے کراچی کا ڈی ایچ اے ہے اور لاہور کا اور اسی طرح پنڈی کا، تو یہ پھر اس کے بعد ان کے اپنے ایک میکنزم ہے جس کے اندر پروجیکٹس وغیرہ وہ اپروو ہوتے ہیں اور کور کمانڈر ان کو اوورسی کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کہ آپ کہیں کہ آلدو جی ایچ کیو کا کنٹرول ضرور ہوتا ہے بیچ میں، لیکن زیادہ تر کور کمانڈر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو کون سا پروجیکٹ شروع کیا جائے اور کس طرح کیا جائے، لیکن ہوتے بڑی یہ کنٹرولڈ ہے، ہر چیز بہت کنٹرولڈ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت ایویلویٹ کر کے اس کے اوپر ڈسکشنز کر کے اس کے اوپر فیزیبلٹیز بنائی جاتی ہیں اور بہت احتیاط سے چلا جاتا ہے آگے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈی ایچ ایز جو ہیں اتنے کامیاب ہیں اور اتنے پاپولر ہیں۔ لیکن جنرل صاحب، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑے سائز کا، ایک سگنیفیکنٹ سائز کا پروجیکٹ کسی بھی ڈی ایچ اے میں منظور ہو اور وہ کور کمانڈر ظاہر ہے کہ اس میں ایک کرٹیکل رول ادا کرے، پھر یہ جی ایچ کیو جائے وہاں پہ ایڈجوٹنٹ جنرل بھی اس میں ایک کرٹیکل رول ادا کرے، بلکہ شاید جو بہت بڑے کرٹیکل منصوبے ہوتے ہیں وہ تو شاید آرمی چیف تک بھی جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بڑے ٹائٹ کنٹرولز ہیں ان کے اوپر، اور پروجیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ پراپر پروسیجر کے تھرو اپروو کیے جاتے ہیں، اور ایک ہائرارکی ہے، اس ہائرارکی کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا کام کرانا ہے، جیسے سڑکوں پہ آپ نے ان کو ریسرفیسنگ کرانی ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی نئی بلڈنگ بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ مطلب ہائر چھوٹے کاموں کے لیے جاتے ہیں، لیکن بڑے منصوبے تو پھر اوپر سے نیچے تک جاتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کا کوئی اسکینڈل تو میرا خیال ہے نہیں ہے سامنے کہ جس کے اندر کوئی بڑا اسکینڈل جو ہے اس پہ اس طرح سے اوپر سے نیچے تک کی کوئی سامنے آئی ہو، کوئی تحقیقات ہوئی ہے اس کی؟ لیکن یہ ہے کہ جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے، اگر اس قسم کا چھوٹے سے چھوٹا بھی کیس ہو اور اس کو ضرورت ہو کہ وہ، چونکہ اگر کوئی سرونگ آفیسر اس میں انوالوڈ ہے تو پھر تو چیف کی نالج میں وہ لایا جاتا ہے، اور ایڈجوٹنٹ جنرل کی نالج میں آتا ہے، چیف کی نالج میں آتا ہے، اور اس کو اسی حساب سے پھر سزا وغیرہ دی جاتی ہے۔ لیکن ایسا کوئی بڑا میگا اسکینڈل کوئی نہیں ہوا ابھی۔ لیکن ابھی یہ ڈی ایچ اے سٹی کا جو اسکینڈل ہے، میگا اسکینڈل تو ہے، اس پہ جی ایچ کیو اپنی جو ہیرارکی ہے اس کے خلاف ایکشن لے گا آپ خیال میں؟ جی، وہی میں نے بتایا نا کہ ایک آرگنائزیشن بنا گئی ہے، جی ایچ کیو لیول پہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ان ڈیفنس سوسائٹیز کو مانیٹر کرتی ہے، تو ان کی نالج میں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، ان کو فار انفارمیشن بھیجی جاتی ہوں گی، یا اگر کوئی ان سے مدد لینی ہے اس سلسلے میں ان کو انفارم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کیس بھی سامنے آیا ہے، اس کو تو خیر پوری ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے،
تو لیکن اس قسم کا پہلے تو کوئی ایسا کیس نہیں ہوا جہاں کے اوپر جو لینڈ لیا گیا ہے وہی ڈاؤٹ فل ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے. لینڈ جہاں بھی لیا گیا ہے وہ بڑی چھان بین کے بعد لیا گیا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی ایکوائرنگ وغیرہ ہوئی ہے. یہ ایک اپنی نوعیت کا میرا خیال ہے واحد کیس ہے جس میں کہ یہ پرابلم کریٹ ہوئی. لیکن ابھی کہا نہیں جا سکتا جب تک اس کی پوری انکوائری نہ ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کس قسم کی کرپشن ہے. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ ہمارے ساتھ تھے. کرپشن کے معاملات ہیں اور بہت ہی سنگین معاملات ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو اس وقت ہمارے سامنے ڈی ایچ اے سٹی لاہور اور اس سے منسلک دوسرے جو پرابلم ہیں اس پہ کس حد تک تحقیقات آگے بڑھتی ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کرپشن کے الزامات سے پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات بھی محفوظ نہیں رہ پاتی. کم از کم 2008 سے 2013 کا ایک تاریک دور رہا ہے. اس دوران پاکستان کی کلیدی شخصیات پہ براہ راست یا ان کے انتہائی قریبی لوگوں پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے ہیں. ایسا شاید ہی کبھی کسی ملک میں ہوا ہو ایک ساتھ تمام بڑی شخصیات کرپشن کے الزامات کی زد میں آئی ہوں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. پاکستان کے گزشتہ دور حکومت یعنی سن 2008 سے 2013 تک کے دور کو ایک غیر معمولی اور انتہائی بدقسمت امپورٹنس حاصل ہے, اہمیت حاصل ہے. یہ وہ دور ہے جو پاکستان میں وہ کچھ ہوا جو شاید ہی دنیا کی کسی ملک میں ہوا ہو. 2008 سے 2013 تک ریاست اور حکومت پاکستان کے اہم ترین شخصیات یعنی 4 سابق آئینی عہدیدار اور مملکت خداداد کے سابق 4 بڑے یعنی سابق صدر جناب آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان کے بعد آنے والے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, سابق چیف آف آرمی سٹاف جناب اشفاق پرویز کیانی, سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری, سب کے سب براہ راست خود یا ان کے قریبی رشتہ داروں پر کرپشن کے الزامات رہے اور یہ سب کرپشن کے الزامات کی زد میں رہے یا اب بھی ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے. پرویز مشرف نے حلف لیا. Notification for the appointments of the judges. شاید ہی کسی ملک میں ہوا ہو کہ سٹنگ صدر, سٹنگ پرائم منسٹر اور 2 پرائم منسٹرز, سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ چیف جسٹس کے انتہائی قریبی لوگوں یا ان دوسری شخصیات پہ براہ راست کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہوں. یہ بہت ہی اہم چیز تھی جو گزشتہ دور میں دیکھنے میں آئی. اس کی سب سے اہم شخصیت تھی ظاہر گزشتہ دور میں سابق صدر جناب آصف علی زرداری. ان کو اپنے ہی دور صدارت میں منی لانڈرنگ اور سوئس بینک کے اکاؤنٹس میں $60 ملین کے ریفرنس کا سامنا رہا. اس دوران عجیب معاملہ تھا کہ ان کے دور صدارت میں وہ صدر تھے, ان کے سوئس اکاؤنٹس کا, خفیہ سوئس اکاؤنٹس کا ضخیم ریکارڈ اور دوسرے شواہد نیب عدالت کے روبرو پیش کرتی رہی اور صدر کے خلاف یہ خفیہ اکاؤنٹس اور کرپشن کی رقوم مبینہ طور پہ جمع کرنے کے الزامات سپریم کورٹ میں لگاتی رہی. سپریم کورٹ کے مسلسل احکامات صدر پاکستان کے حوالے سے آتے رہے اور حکومت کو کہا جاتا رہا کہ وہ سوئس حکومت کو اور عدالتوں کو خط لکھے, مگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے سوئس حکومت کو تحقیقات کے لیے خط نہیں لکھا اور اس طرح سے یہ معاملہ پورے دور صدارت میں جناب آصف علی زرداری کے چلتا رہا. اس معاملے میں جناب آصف علی زرداری کا موقف ہمیشہ ایک ہی تھا. میں تو کو ایکیوزڈ ہوں, اصل مجرم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹھہرایا تھا سیف الرحمان نے. اگر ریفرنس زندہ ہے, اگر اس پہ کیس چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کا تم ٹرائل کرتے ہو. اگر یہ کیس پورے چلتے بھی ہیں تو میں تو اپنی سزا کاٹ چکا ہوں. جتنی ان کیسوں میں سزا ہے اس کی دگنی کاٹ چکا ہوں. تو اگر تم میرا ٹرائل نہیں کر رہے تو تم کس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہو؟
صدر کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کو اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران ٹی ڈی اے پی ٹریڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان میں 52 کروڑ روپے کی کرپشن کے 28 کیسز کا اس وقت سامنا ہے، جس میں نیب اور ایف آئی اے ان کے خلاف بھرپور تحقیقات کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی پر ایفڈین کیس کی برآمد اور ایران کو اسمگل کر کے 7 ارب روپے کی کرپشن کے کیس کا سامنا ہے، اور وہ اب بھی اس میں ضمانت ہے۔ نہ صرف یہ کہ یوسف رضا گیلانی بلکہ ان کے صاحبزادی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بقول ایف آئی اے کے فرنٹ مین ڈپٹی سیکرٹری پی ایم ہاؤس محمد زبیر نے ایک کیس میں اقبالی بیان دیا ہے کہ گیلانی آفس سے اعلیٰ سول اعزاز ستارہ امتیاز کے لیے بھی 50 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی ہے، یہ کہنا ہے ایف آئی اے کا۔ اس حوالے سے جناب یوسف رضا گیلانی 12 کیسز پہ اس وقت ضمانت میں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ اور کتنے کیسز ان کے خلاف پینڈنگ ہیں۔ میرے اوپر کوئی تقریباً پہلے 12 کیسز تھے، اس پہ میری بیل ہو چکی تھی، اب 9 اور تھے جس کی کل بیل کی کنفرمیشن ہوئی ہے، اور باقی یہ معلوم نہیں کہ کوئی پائپ لائن میں ہیں یا نہیں۔ 2008 سے 2013 کے دوران جناب یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ سے رخصت ہونے کے بعد جناب راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ ان کو اب ترکی کے بحری جہاز، کار کے بجلی گھر، رینٹل پاور معاہدوں اور دوسرے معاملات میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور اربوں کرپشن کے 8 کیسز کا سامنا ہے۔ یہ تمام کیسز ان پر اس وقت چل رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف پر انٹرنیشنل کلیئرنگ پالیسی منظور کر کے قومی خزانے کو 140 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا بھی ایک کیس ہے، وہ نیب میں زیر تفتیش ہے۔ اس طرح سے اس دور کے صدر جناب آصف علی زرداری، گزشتہ دور کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور پھر دوسرے وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف کے یہ الزامات ہیں جن پہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہنا ہے۔ رینٹل پاور شروع ہوا 2006 میں، 2006 میں بھی کوئی وزیر تھا، اس کے بعد بھی 2 وزراء آئے۔ میرا نام تو کہیں نہیں لکھا کہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف صرف یہ تحقیق کی جائے، لیکن مہربانی سے مہربانوں کی کہ صرف میرا ہی نام آتا رہا کہ راجہ پرویز اشرف، تصویر بھی میری آتی رہی۔ اب یہ معاملہ عدالت میں آ گیا ہے، آپ بھی یہاں پر ہیں، میں بھی ہوں، انشاءاللہ تعالی حقائق آپ کے سامنے بھی آئیں گے۔ بات صرف اس سن 2008 سے 2013 تک کے صدر اور دونوں وزرائے اعظم تک محدود نہیں رہی، کیونکہ یہ بات بھی سامنے آئی اور بہت ہی سنسنی خیز یہ بات تھی جب سابق چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار پر الزام سامنے آیا کہ انہوں نے مختلف مواقع پر اپنے والد کا اثر رسوخ استعمال کر کے کروڑوں روپے کے بزنس کیے ہیں اور اس سے مفادات حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے خرچے پر لندن کے دورے کیے اور وہ تمام ثبوت، ہوٹل کے بلز اور اس کے علاوہ منسلکہ ثبوت سامنے آئے۔ سابق چیف جسٹس نے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کے کسی بھی عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس معاملے کا خود ہی از خود نوٹس لیا، لیکن ارسلان افتخار پر کرپشن کا کوئی مقدمہ چل ہی نہیں سکا۔ سپریم کورٹ نے ہی اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کے بعد اس وقت کے وفاقی ٹیکس محتسب جناب شعیب صدل کے پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنا دی اور ارسلان افتخار کو اس کمیٹی نے بے قصور ثابت کر دیا۔ جناب ارسلان افتخار پہ کسی بھی حوالے سے کوئی مقدمہ نہیں بنا، ان پہ کوئی کیس نہیں بنا، لیکن ان کے والد اور اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کو اب تک ان الزامات اور سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر میرے بیٹے کے اوپر کوئی اس قسم کا ایلیگیشن ہوتا وہ ثابت ہوتا، اور اس کے بعد اب تو 2 سال سے میں فارغ بیٹھا ہوں نا، وہ غلط تھے وہ ایلیگیشن۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں ملتا تھا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ میری وجہ سے، میں تو کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ اس نے کبھی جس ملک ریاض کی بات کرتا ہے اس کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، یہ میں بالکل کانفیڈنس سے قسمن بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ دور یہ ہوا معاملہ صدر کا، 2 وزرائے اعظم کا، سابق چیف جسٹس کا، لیکن اب ہے سامنا ہمیں ایک اور الزام کا اس طرح سے چوتھی اہم شخصیت گزشتہ دور کی، وہ بھی اب الزامات کی زد میں آ گئی ہے۔ وہ ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی۔ ان کے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی اس وقت ڈی ایچ اے لاہور سٹی کے 17 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کے اسکینڈل میں نیب کو مطلوب ہے۔ کامران کیانی کے حوالے سے اس وقت نیب کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے
دوسرے بھائی بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے فوج سے سودے کیے ہیں، فوج کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا ہے، اور اس میں دونوں کیسز میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کا اثر استعمال کیا گیا ہے، کم از کم یہ الزام ہے۔ اس طرح سے وہ گزشتہ دور اس لحاظ سے ایک ممتاز مگر انفارچونیٹ انداز سے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کی مسند پہ اہم ترین عہدوں پہ کام کرنے والے کرپشن کے الزامات کی زد میں براہ راست آئے یا ان کے انتہائی قریبی ساتھی آئے۔ یہ پورا ماحول یقینی طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پوری دنیا میں پاکستان کی جو امیج ہے اس کے حوالے سے یقینی طور پہ ایک بہت پریشان کن معاملہ ہے۔ یہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، سب کے سر پیر ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے کا عمل، اس کی کوشش جو شروع ہوئی تھی اب بھی وہ جاری ہے۔ بہت بڑا ایسا نہیں لگتا کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے جس سے کہ یہ ایفرٹ ختم ہو جائے۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی بڑی بڑی قوتیں جو روایتی طور پہ ایک دوسرے کے دشمن تھی اب ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کر رہی ہیں۔ یہ عالمی کیفیت ہے جو جاری ہے، اس کا شاید حصہ پاکستان اور بھارت بھی بن جائیں۔ تو بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد۔ یہ کانٹروورشل پوزیشنز ہیں اور کانٹروورشل کیسز ہیں، میری نظر میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ الزام لگا ہے کہ میں نے کوئی کرپشن کی، مالی بدعنوانی کی، یا میں نے کوئی فائدہ اٹھایا، یا میں نے حکومت کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اگر فرد جرم لگانا ہوگا تو the matter would be taken to the courts. عدالتیں فیصلہ کریں گی، یہ خود تو نہیں کریں گے نیاب والے فیصلہ۔ اگر کوئی یہ پروو کر دے کہ کامران کیانی کو چیف آف آرمی سٹاف کے ٹینیور کے دوران کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا یوں اٹھا کے آؤٹ آف دا وے کہ یہ تم کر لو، تو یس وی اسٹینڈ ایکیوزڈ۔ اگر میرے بیٹے کے اوپر کوئی اس قسم کا ایلیگیشن ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی مشترکہ کوشش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 2 تاریخ کو اس سال کی پٹھان کوٹ میں بھارتی ایئر بیس پر حملے کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہے اور رابطوں کا عمل جاری رکھا جائے، اور وہ فضا جو دسمبر کے مہینے میں دیکھنے میں آئی اس کو برقرار رکھا جائے اور پاکستان اور بھارت مضبوط مذاکرات کی طرف آگے بڑھے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب دنیا بھر میں بات چیت کے ذریعے انتہائی گھمبیر مسائل کو سلجھانے کی مثالیں سامنے آ رہی ہیں، اور پوری دنیا ایک کے بعد ایک مثال پیش کر رہی ہے کہ روایتی دشمنیوں کی جگہ دنیا کے بڑے ممالک بات چیت سے اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 36 سال بعد ایران کے مغرب سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں، امریکہ سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ 1979 میں امریکی حمایت یافتہ شاہ ایران کی رخصتی اور آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے بعد ایران امریکہ تعلقات میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اور تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ 2002 میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے باعث اس پر پابندیاں لگی، تاہم اب یہ تمام معاملہ طے ہو چکا ہے اور صرف بات چیت کے ذریعے گزشتہ سال جولائی میں ایران اور امریکہ میں نیوکلیئر ڈیل بھی ہو گئی، مغرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہو گئی۔ تعلقات اب یہ کہا جائے کہ عمومی طور پہ بحال ہو چکے ہیں، سفارتی تعلقات بھی بحال ہونے والے ہیں، اور بات چیت کے ذریعے ایران نے مغرب سے اور مغرب نے ایران سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ ایک اور مثال جو ہمارے خطے میں سامنے آئی ہے، انتہائی بڑی اور تاریخی مثال ہے، تائیوان کی خود مختاری کے معاملے پر چین کے زبردست تحفظات ہیں۔ 1949 کے بعد سے چین کے ساتھ تائیوان کے معاملے میں 3 بار جنگ ہوتے رہ گئی ہے، تاہم نصف صدی تک سرحدی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، مگر یہ صورتحال بدلی اور ابھی صرف 2 ماہ قبل 7 نومبر کو چین کے موجودہ صدر شی جن پنگ نے سنگاپور میں تائیوان کے سربراہ سے ملاقات کی، جو 66 سال بعد کسی چینی صدر کی تائیوانی قیادت سے پہلی ملاقات تھی، جس نے دونوں ملکوں کی تعلقات کی کایا پلٹ دی اور دنیا کو ایک زبردست مثال دی، کیونکہ چین تائیوان کے
معاملے میں کسی ملک کے تائیوان کے ساتھ تعلقات کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا، کہاں یہ کہ چین کے صدر نے براہ راست تائیوان کے صدر سے ملاقات کی۔ یہی صورتحال امریکہ اور کیوبا کے درمیان ہے جو 1961 سے قائم ہے۔ اپریل 1961 میں فیڈل کاسٹرو کا تختہ الٹنے کے لیے CIA کے خفیہ آپریشن کے بعد کیوبا اور امریکہ نے ایک دوسرے سے سفارتی تعلقات توڑ لیے تھے۔ کیوبا پر امریکی پابندیوں اور دیگر اقدامات کے باوجود دسمبر 2014 میں دونوں ملکوں نے تعلقات کی بحالی کا فیصلہ کیا اور گزشتہ سال 20 جولائی کو 55 سال بعد امریکہ اور کیوبا نے اپنے سفارت خانے کھول لیے۔ یہ سفارت خانے اب باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اور کیوبا میں جو روایتی دشمنی میں ساری دنیا میں مانے جاتے تھے، مگر مذاکرات سے دونوں ملکوں نے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈا، جیسا کہ مصر اور اسرائیل نے کیا۔ مصر نے 1948 کے بعد سے خطے میں ہونے والی 3 جنگیں اسرائیل کے ساتھ لڑی، لیکن 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا جس میں دونوں ملکوں نے تعلقات کا ایک نیا باب شروع کیا، اور 26 فروری 1980 کو دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے، اور اس وقت سے لے کے اب تک قاہرہ اور تل ابیب میں دونوں ملکوں کے سفارت خانے قائم ہیں، اور اسرائیل اور مصر باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مربوط تعلق میں جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخی طور پہ جو بڑے واقعات جہاں پر روایتی اور ازلی دشمن ملکوں نے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے، اس میں سب سے بڑی مثال جرمنی اور فرانس کی ہے۔ پچھلی صدی کی ابتدا میں جرمنی اور فرانس پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران آپس میں لڑتے رہے اور گھمسان کی جنگیں لڑی، جس کے دوران لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ جنوری 1963 میں جرمنی اور فرانس نے پیرس امن معاہدہ کیا، جس کے بعد دونوں ملکوں میں تعلقات کا ایسا خوشگوار دور شروع ہوا جس میں 1993 میں پورے یورپ نے اس کو اپنی اس میں گرفت میں لیا، اور پھر 1993 میں یورپی یونین تشکیل دی گئی، اور اب جرمنی ہو یا فرانس ہو یا یورپی یونین کے دوسرے ملک ہو، وہ ایک دوسرے سے کسی صورت سے جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ مملکتیں اگر جو وہ روایتی دشمن بھی ہوں اور کتنی بھی بڑی دشمن ہو، لیکن انہوں نے اپنے مسائل کا حل گفتگو کے ذریعے ڈھونڈا ہے اور باعزت اپنے مسائل کا حل ڈھونڈا ہے، باعزت طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کیا ہے۔ اور پاکستان اور بھارت اگر اس طرف جا رہے ہیں، اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، فی الحال تو اگر یہ کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، لیکن راستہ صرف یہی ہے، عداوت کو اور دشمنی کو راستہ دینا ہوگا مفاہمت کا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج کی بڑی سیاسی خبر۔ جناب عمران خان تحریک انصاف کو کہتے ہیں خالصتاً جمہوری ادارہ بنائیں گے، اب وہ وہاں پہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور تمام عہدیدار تحلیل کر دیے ہیں جناب عمران خان نے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت اس کی روح کے مطابق ہو بہت ہی کم مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی تمام بڑی جمہوری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں جمہوریت کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی روح یعنی انتخابات کا وجود نہیں ہے۔ یہاں نامزدگیوں سے کام چلتا ہے، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو یا کوئی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہو، نامزدگیاں ہوتی ہیں اور جمہوریت دور دور تک، یعنی کہ جمہوریت کا مطلب اگر الیکشن کرانا ہے اور اکثریت کی رائے ہے تو وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سے کوئی مبین مروجہ رکن سازی بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے ایک شخصیت کے نظام پر پوری سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں۔ جماعت اسلامی اس سے علیحدہ ہے۔ جماعت اسلامی میں ہمیشہ سے انتخابات ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی ایک مثالی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ میں تحریک استقلال ایک ایسی جماعت تھی ایئر مارشل ریٹائرڈ عزت خان کی کہ جہاں اس میں الیکشن ہوا کرتے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ بھرپور الیکشن کرانے جا رہے ہیں، جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق اپنی پارٹی میں وہ نافذ کرنا جا رہے ہیں۔ جناب عمران خان نے کہا کہ جمہوریت کی اصل روح کے مطابق پارٹی کو میں الیکشن کرائے جائیں گے اور پارٹی کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط جمہوری ادارہ بنے۔ جناب عمران خان نے پی ٹی آئی کی مرکزی اور صوبائی تنظیمیں آج تحلیل کر دی ہیں اور پارٹی کی رکنیت سازی کی مہم کا بھی فوری طور پر آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف عام سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک ادارہ بن رہی ہے، اور ادارہ بنانے کے لیے جو وعدہ انہوں نے قوم سے اور اپنے پارٹی کے لوگوں سے کیے تھا، پارٹی کا الیکشن اس کا ثبوت ہے۔ جناب عمران خان نے آج اس کی مزید تفصیلات بھی دی۔ پوری طرح اب الیکشن کمیشن کنٹرول کرے گی الیکشن کو۔ ہم یہ مثال دینا چاہتے ہیں جو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کیئر ٹیکر، یہ سمجھ لیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا۔ یہ کیئر ٹیکر مکمل طور پہ آزاد ہوگا،
یہ کیئر ٹیکر کے اندر ٹوٹل کنٹرول میں ہوں گے. مجھے یہ بتائیں گے کہ کون سی ایکٹیویٹی میں کر سکتا ہوں. جو بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے ان کے ساتھ میں کسی قسم کی ان کے ساتھ نظر نہیں آؤں گا, یعنی پبلک سٹیج پہ, اس لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. 6 ہفتے سے 2 مہینے تک الیکشن ممبرشپ کیمپین چلے گی اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا. اور ہمیں امید یہ ہے کہ پارٹی کی 20ویں سالگرہ ہے 25 اپریل کو, اس سے پہلے یہ سارا پروسیس ختم ہو چکا ہوگا اور پارٹی کے الیکشنز کمپلیٹ ہو چکے ہوں. گویا کہ اگلے 3 مہینے میں انتخابات مکمل ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف میں. اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ آزاد الیکشن کمیشن بھی تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی سابق بیوروکریٹ تسنیم نورانی کو دی ہے. تسنیم نورانی کا کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پہ آزاد الیکشن کمیشن ہوگا اور اس میں عمران خان کا بھی اثر دور دور تک نظر نہیں آئے گا. بہت اچھی روایت ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ الیکشن کی ایک بار پہلے بھی کوشش کی ہے تحریک انصاف نے, لیکن اس معاملے پہ پارٹی میں تنازع پیدا ہو گیا تھا اور جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے جنہوں نے کہ اس معاملے پہ اپنے اعتراضات کا اظہار کیا تھا, یا وہ اس ٹرائبونل کے سربراہ تھے جو کہ الیکشن کے پروسیس کو دیکھ رہے تھے, یہ ایک بدمزگی پیدا ہو گئی تھی. لیکن ایک بار پھر تحریک انصاف کی بھرپور کوشش ہے کہ الیکشن کرا دیے جائے اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت مثال قائم کرے جمہوریت کی. اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب مخدوم شاہ محمود قریشی نے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بھرپور منظم اور ایکسٹینسو الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اور پھر اس کو سب مانے بھی, کہیں یہ انتشار کا باعث نہ بن جائے آپ کی جماعت میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی مضبوط اور خود مختار الیکشن کمیشن بنایا ہے. اس پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں اور ممبران ہیں بہت ہی پڑھے لکھے اور سنجیدہ اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں. دوسرا, ہم نے ایک وضع کیا ہے نظام جس کے ذریعے شفاف طریقے سے لوگ ممبر بن سکیں گے اور آسان طریقہ کیا ہے, اور ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ممبر بن سکتے ہیں اور اپنا ووٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور تیسرا, ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا ہے سب کو کہ سب جائیں اور اس میں جو حصہ لینا چاہتا ہے وہ لے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنایا جائے اور پارٹی کسی خاندان کی یا کسی شخصیت کے تابع نہ ہو, اور جو اس کے نظریے کے مطابق اور ویژن اور منشور کے مطابق لوگ ہیں وہ سامنے آئیں, اپنے آپ کو پیش کریں, اور جن کو پارٹی کی ممبرشپ مناسب سمجھتی ہے ان کو الیکٹ کریں. تو قریشی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا پارٹی کے چیئرمین کا بھی الیکشن ہوگا؟ عمران خان صاحب بھی اپنی پوزیشن خالی کریں گے اور الیکشن ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. اور آپ الیکشن لڑیں گے کسی عہدے کے لیے؟ مجھے بھی اگر کسی عہدے کی خواہش ہے تو الیکشن لڑنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی ایکسپلین کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن کرائے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں موذی امراض کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک ہے. سب سے پہلے خبر آئی ڈینگی کی, اس کے بعد خناق کی, اور اب سوائن فلو کی خبریں ہیں. لاہور میں, پنجاب میں اس سلسلے میں اموات ہوئی ہیں, سندھ میں بھی وارننگ جاری کی گئی ہے. اس سے پہلے خناق اور ڈینگی کی یہ صورتحال تھی. اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ڈینگی, خناق اور اب سوائن فلو کی خبریں ہیں. قومی ادارہ صحت نے اس سلسلے میں گزشتہ روز اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ پنجاب میں اس سال کے ابتدائی 13 دنوں میں 11 افراد کی سوائن فلو کی وجہ سے موت واقع ہو چکی ہے. اس سے قبل گزشتہ ماہ پنجاب میں خناق نے ایک ایسی وبائی سی صورتحال اختیار کی تھی اور ایک مہینے میں 32 افراد خناق کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے. پنجاب کے ہی مختلف اضلاع میں سوائن فلو سے متاثرہ ہو کر اسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد اس وقت 36 بتائی جاتی ہے. طبی ماہرین کہتے ہیں سوائن فلو کا وائرس عام نزلے کی طرح کسی متاثرہ افراد کے چھینکنے اور کھانسنے کی وجہ سے داخل ہوتا ہے اور پھر صحت مند انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. اس صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خواجہ سلمان رفیق نے جو مشیر صحت ہیں حکومت پنجاب کے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں ایک ماہ میں یہ خطرناک بیماریوں کی خبر, اس سے پہلے خناق کی تھی, اس سے پہلے ڈینگی کی بات تھی, اب یہ سوائن فلو کی صورتحال ہو رہی ہے. کیوں یہ ایک کے بعد ایک دوسرے کی ان بیماریوں کی اطلاعات آ رہی ہیں؟ کہ کیا کوئی ایک بڑی وجہ اس کی ہو سکتی ہے یا یہ کہ صرف سیزنل ہے یہ بات؟ دیکھیں جہاں تک ڈینگی کا تعلق ہے, ڈینگی 2011 میں ہمارے یہاں پہ آؤٹ بریک ہوئی تھی لاہور میں, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے
اور ہم سب نے اس پہ رسپونڈ کیا تھا. ڈینگی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں ان کو ڈینگی وائرس کا سامنا ہے, اور جس ملک میں بھی ڈینگی وائرس آیا ہے ظاہر ہے اس کو اریڈیکیٹ نہیں کیا جاتا, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پنجاب میں بیسٹ اویلیبل ریسورسز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں, اور ہر سال پنجاب میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی پیشنٹ مینجمنٹ بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ جو mortality ہے, جو اموات شرح ہوتی ہے دنیا میں, وہ ہماری ایک بیسٹ اسٹینڈرڈ پہ قائم ہے. لاہور اس سال 100 پیشنٹس تھے, پنڈی میں آؤٹ بریک ہوئی تھی جس پہ ہم سب لوگوں نے دن رات کام کیا تھا اور اس کے بعد اس پہ قابو پایا تھا. ڈینگی ظاہر ہے کہ ہر سال آئے گا, جو کمیونٹی رسپانس بہتر ہوگا, جو کمیونٹی اس سے اویئرنیس کے حوالے سے جو ہم ہر سال کرتے ہیں ان SOP سے عمل کرے گی تو چیزیں بہتر بھی ہوگی. اس وقت اہم معاملہ سوائن فلو کا ہے. سوائن فلو کے بارے میں کیا کرنٹ سچویشن ہے پنجاب میں, اس کے بارے میں بتائیے سلمان رفیق صاحب. دیکھیں اس وقت جو انفلوئنزا H1N1 کے حوالے سے جو اس کو سوائن فلو کہتے تھے, چونکہ سوائن فلو برڈ سے ہیومن میں آیا تھا اور اس سے ہیومن میں یہ وائرس ہوا ہے, یہ موٹیٹ کر رہا ہے. اس کو اس وقت ہم انفلوئنزا H1N1 کہتے ہیں. اس کی جو سٹرین ہے وائرس کی وہ H1N1 ہے, جو تھوڑی سی عام فلو کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ خطرناک ہے. حکومت پنجاب نے نومبر میں اپنے SOP اور اپنی ہدایات تمام اسپتالوں کو جاری کر دی تھی. جو مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں, کامران بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کا بیسٹ پیشنٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی تفصیلات بتانا چاہوں گا. ہم ایک تو اس کو ڈیلی فالو اپ کر رہے ہیں, خاص طور پہ لاہور, پنڈی اور ملتان میں جہاں پہ اموات بھی ہوئی ہیں. لاہور میں 2 اموات ہوئی ہیں, راولپنڈی میں 4 اموات ہیں 2 ماہ میں, اور ملتان میں 2 ماہ میں 2 اموات شامل ہیں. ٹوٹل پنجاب میں 11 اموات ہوئی ہیں. 124 پیشنٹس ہمارے پاس آئے ہیں جو سسپیکٹڈ تھے, جن میں 36 پیشنٹ کنفرم ہیں. لاہور میں 3 ہیں, راولپنڈی میں 12 ہیں اور ملتان میں 6 پیشنٹس ہیں. ہر اسپتال میں HDU کام کیا گیا جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے. پلمونالوجی اور فزیشنز کی پراپر ٹریننگ کرائی گئی ہے. جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم مینج بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے ٹیمی فلو, وہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے, لیکن حکومت پنجاب کے پاس اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے بعد اس کا وافر سٹاک موجود ہے, جس کی تعداد 36,000 سے زائد ہے. دوسری اہم چیز اس میں PPEs ہیں, جو پروٹیکشن گیئرز ہیں, جس میں گلوز, گاگلز, آپ کا اوور کوٹ, تاکہ جو ڈاکٹر, نرس, پیرامیڈک یا جو اٹینڈنٹ مریض کے ساتھ اس کی خدمت کر رہا ہے وہ بیماری اس تک نہ پھیلے. تمام ٹیچنگ اور ضلعی ہسپتالوں کو ہم نے گیئر سپلائی کر چکے ہیں. بہت شکریہ جناب خواجہ سلمان رفیق, بہت ویل پریپیئرڈ جواب دے رہے تھے. مشیر صحت حکومت پنجاب کے اس وقت سوائن فلو کی صورتحال ہے, مگر پچھلے کئی مہینوں سے پنجاب میں اس قسم کی بیماریوں کی اطلاع زیادہ آ رہی ہے. ڈینگی, اس کے بعد خناق اور اب سوائن فلو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل, اس کے بعد پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.